حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم خلیفہ یہ رہے اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملے تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن لو، ان کو غصہ اور شہوت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت و ماروت جو بہت بڑے عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمانوں پر جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والے تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اسے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرا دین کچھ اور، تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو راستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کرے، یا شوہر کو قتل کرے، یا شراب پی لے۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حق العباد۔ لاؤ شراب پی لے۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرہ نے ان سے بت سے بھی سجدہ کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے، یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حکم پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدی ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دے۔ فرشتے باری تعالیٰ سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔